بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ، نتن یاہو اور جو بائیڈن کی ٹیلی فونک گفتگو۔ بھارت کا امریکہ سے مسلح ڈرون خریدنے کے لیے معاہدہ پر دستخط۔ بھارت نے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت امریکہ ڈرون حاصل کرے گا۔ انڈیا، ایران خبردار رہے، محلے کا اور درست ترین جوابی حملہ زیادہ دور نہیں۔ اسرائیل، غزہ پر اسرائیلی حملے میں حماس کے فضائی آپریشن کے سربراہ شہید۔ تل ابیب، اسرائیل میں تنہا مرکزی شاہراہ پر فائرنگ کر کے ایک پولیس اہلکار کو ہلاک، یہودیوں کو زخمی کرنے والا حملہ آور کی شناخت ہوگی۔ حملہ آور کا تعلق غزہ سے تھا۔ الاقصی اسپتال پر اسرائیلی بمباری کے بعد برطانوی ڈاکٹر نے دنیا سے جنگ ختم کرنے کی اپیل کر دی۔ برطانوی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ غزہ میں ایک سال کے بچے بھی ہمارے سامنے شہید ہوئے۔ طالبان کی میڈیا پر جاندار چیزوں کی تصویر شائع کرنے پر مکمل پابندی لگا دی۔ اسرائیل کی حمایت مسلمان گروپوں کا ٹرمپ اور کیملا ہیرس کو ووٹ نہ دینے کا اعلان۔ امریکہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، بھارت نے کینیڈا کے سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا اور کینیڈا نے بھی انڈیا کے تمام سفارتکاروں کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا۔ سینکڑوں سابقہ افغان فوجیوں کے برطانیہ منتقلی کی درخواستیں منظور۔ برطانوی سابقہ فوجیوں نے نیشنلٹی کے لیے برطانیہ میں درخواستیں دے رکھی تھی۔ مودی کے بھارت میں مسلمانوں کا معاشی استحصال، خوف اور نفرت کا نیا دور شروع۔ مودی سرکار کے تیسری بار اقتدار میں آنے کے بعد اقلیتوں کو اکثریت ہندو تنظیموں کے ہاتھوں دھمکی، ہراساں کیے جانے اور تشدد کے بڑھتے واقعات کا سامنا روز بروز معمول بن گیا ہے۔ انڈیا کا سامنا نہ کیا تو وہ اپنا مقاصد حاصل کر لے گا، حزب اللہ لیڈر۔ اسرائیل کا ساتھ دیا تو ایران کی امریکہ کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ ایران، کوئی ملک کینیڈین شہریوں کے قتل میں ملوث ہو تو برداشت نہیں کریں گے، کینیڈین وزیر اعظم۔ اسرائیلی فوج کے لبنان کے شمالی علاقے پر حملہ، 21 شہید، کئی زخمی۔ القاسم بریگیڈ کے حملے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ امریکی اخبار میں رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ اسرائیل وزیر اعظم نتن یاہو نے امریکہ سے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کا جوہری یا تیل ہدف کے بجائے ایرانی فوج پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے سرحد کے قریب سڑکوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان تناؤ مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شمالی کوریا نے دونوں ممالک کے سرحد کے اطراف سے سڑکوں اور ریلوے لائنز کے کچھ حصوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ہسپانوی وزیر اعظم کا یورپین یونین پر اسرائیل کے ساتھ آزاد تجارت ختم کرنے پر زور۔ غزہ کو جینے دو، نسل کشی کے لیے فنڈنگ روکو، نیو یارک اسٹاک ایکسچینج پر مظاہرہ۔ امریکی دفاع ٹھیکیداروں اور ہتھیار بنانے والی کمپنیوں کے خلاف شدید نعرے بازی، فلسطین کی حمایت کرنے والے 200 افراد گرفتار کر لیے۔ امریکہ، غزہ کے 27 طلبہ میڈیکل تعلیم کے لیے مصر سے پاکستان پہنچ گئے۔ اسرائیل نے اقصی اسپتال کے بیر خیموں پر بارود برسا دیے، 4 فلسطینی زندہ جل کر شہید۔ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے کسی ریڈ لائن کا خیال نہیں کریں گے، ایرانی وزیر خارجہ۔ کھلاڑی کو تھپڑ مارنے پر بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوچ کو معطل کر دیا۔ نئی دلی سے شکاگو جانے والی بھارتی پرواز کو بم سے اڑانے کی دھمکی۔ 1.5 کروڑ پاکستانی نوجوان منشیات کی لت میں مبتلا ہیں۔ رپورٹ، کینیڈا کا بھارتی حکومت پر خالصتان حمایتی سکھوں کے قتل کے لیے بشنوئی گینگ کے استعمال کا الزام۔ جبالیہ میں حماس نے اسرائیل کے قافلے پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی، کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور بہت سے زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ تیز کر دیے، میزائل حملوں میں سونی فوجیوں کے مرنے کی اطلاعات وصول۔ ٹویٹر نے شمالی کوریا کے ساتھ اسٹرائیک معاہدے کی توثیق کا بل ایوان کو بھیج دیا۔ اسرائیلی فوج گزشتہ شب حزب اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ڈرون گرانے میں ناکام رہی، جس کے بعد ایک ڈرون نے اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ تیاری پوری ہے، اسرائیل ایران پر حملے کی غلطی کا خمیازہ بھگتے گا، ایران کی وارننگ۔ یہ تھی کوئی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔